اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کا سیوا ٹی وی میں استقبال کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے روزے کی وہ صورتیں جن میں صرف قضا واجب ہوتی ہے، اور اسی سے متعلق چند سوالات لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عالی جناب مولانا امتیاز علی روحانی صاحب کے، جو ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ تو ناظرین، آئیے اب ہم چلتے ہیں مولانا کی خدمت میں اور اپنے سوالات کو پیش کرتے ہیں۔ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ روزے کی وہ صورتیں کہ جن میں صرف قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی سلسلے سے میں آپ کے سامنے پہلا سوال پیش کرتا ہوں کہ اگر ایک انسان پیاس کی وجہ سے کلی کرے اور یعنی پانی کو منہ میں گھمائے اور بے اختیار وہ پانی اگر پیٹ میں چلا جائے تو اس صورت میں اس شخص کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے میں سبات ٹی وی کے جو ہے تمام ممبرانز کا ایک بار پھر مشکور و ممنون ہوں، اور آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ اگر کوئی شخص پیاس کی وجہ سے کلی کرے جی اور بے اختیار جو ہے پانی اس کے پیٹ میں چلا جائے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جی بالکل۔ اگر نماز واجب کے وضو کے علاوہ کسی وضو میں وہ کلی کرے اور پانی جو ہے بے اختیار اس کے پیٹ میں چلا جائے تو احتیاط مستحب کی بنا پر اس پر جو ہے وہ قضا واجب ہے۔ تو ہمارا اگلا سوال اسی سے متعلق ہے کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان سے یہ کہے کہ اذان صبح نہیں ہوئی ہے، یعنی وقت اذان صبح ابھی نہیں ہوا ہے، اور وہ اس کی باتوں پر یقین کر کے کوئی ایسے فعل کو انجام دے دے کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اس شخص کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص کہے کہ ابھی صبح نہیں ہوئی ہے جی اور دوسرا شخص جو ہے اس پر یقین کرے اور ایسا کام انجام دے جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، اور بعد میں پتہ چلے کہ صبح ہو گئی تھی، جی تو اس شخص کو چاہیے کہ اس دن کی جو ہے قضا بجا لائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے میں کفارہ واجب نہیں ہے۔ ہمارا تیسرا سوال اسی کے برعکس ہے کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان سے یہ کہے کہ اذان صبح کا وقت ہو چکا ہے، یعنی صبح ہو گئی ہے، اور وہ اس شخص اس کی باتوں پر یقین نہ کرے اور اسے مذاق میں لے لے اور وہ کام انجام دے کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں اس شخص کے روزے کا کیا حکم ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کا مثلاً کوئی شخص کہے کہ صبح ہو چکی ہے اور دوسرا شخص اس پر یقین نہ کرے اور اسے مذاق میں لے، یا وہ جو ہے خود تحقیق بھی نہ کرے اور ایسے کام انجام دے جس سے روزہ باطل ہو جائے، اور بعد میں پتہ چلے کہ صبح ہو گئی تھی، تو اس پر جو ہے اس دن کی قضا بھی واجب ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا اور بہت عمدہ جواب دے رہے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں ایک دن یا چند روز لگاتار روزہ رکھ رہا ہے تو اس حالت میں اس شخص کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص غسل کرنا بھول جائے اور جنابت کی حالت میں وہ ایک دن یا کئی دن روزہ رکھتا رہے تو اسے ضروری ہے کہ جنابت کی حالت میں جتنے بھی روزہ رکھے ان کی جو ہے قضا بجا لائے۔ تو مولانا صاحب، ہمارا اگلا سوال ہے کہ ایک شخص جو روزہ ہے اور روزے کی حالت میں وہ چیزیں کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں انجام نہیں دیتا ہے، لیکن اس نے روزے کی نیت نہیں کی ہے، یا ریاکاری کے لیے روزہ رکھتا ہے، یا اس نے روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں کیا ہے، تو اس حالت میں اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص روزے سے تو ہے لیکن ایسے کوئی کام بھی نہ کرے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، لیکن کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا نیت نہ کرے یا کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھے یا روزہ نہ رکھنے کا ارادہ کرے تو احتیاط کی بنا پر اس کے اوپر جو ہے اس کی قضا واجب ہے۔ ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ جو ماہ رمضان میں اکثر و بیشتر پیش آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کی راتوں میں مجنب ہو جائے اور بیدار ہو جائے
پھر اگر وہ انسان چاہتا ہے کہ سوئے اور وہ مصمم ارادہ اور اس کو یقین ہے کہ اگر وہ سوئے گا تو اذان صبح سے پہلے جگ جائے گا، اور وہ اگر اذان صبح سے پہلے نہیں جگ پائے تو اس ایسی صورت میں اس شخص کے روزے کا کیا حکم ہے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ اگر کوئی مجنب شخص رمضان کی کسی رات میں بیدار ہو جائے اور بیدار ہونے کے بعد اسے یقین ہو یا اس بات کا احتمال ہو کہ دوبارہ سو گیا، تو اذان صبح سے پہلے بیدار ہو جائے گا اور مصمم ارادہ ہو کہ غسل کرے گا، اور اذان صبح سے پہلے بیدار نہ ہو پائے تو اس کے اوپر جو ہے قضا واجب ہے، اور اگر بیدار ہونے کے بعد دوبارہ سو جائے غسل کیے بغیر اور اذان صبح سے پہلے بیدار نہ ہو پائے تو اس کے اوپر احتیاط مستحب کی بنا پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ مولانا صاحب ماشاءاللہ آپ نے ہمارے سوالات کے بہترین جواب دیے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ یا کمنٹ باکس میں اپنا سوال ضرور ارسال فرمائیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ۔